حضرات دیکھیے، جو واقعی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ایسی شان، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا دبدبا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں شراب لے کر کے جا رہا تھا۔ دیکھا کہ سامنے سے حضرت عمر آ رہے ہیں، جیسے ہی دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کانپنے لگا، ڈرنے لگا، کیونکہ حضرت عمر کا ایسا دبدبا، ایسا خوف کہ جس سے شیطان بھی خوف کرتا ہو تو عزیزان گرامی اس کا کیسا دبدبا ہوگا۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دل میں دعا کرنے لگا، مولا اے مولا آج عمر سے مجھے بچا لے۔ اگر حضرت عمر نے مجھے دیکھ لیا اور مجھ سے پوچھ لیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو اے رب قدیر میں کیا جواب دوں گا؟ اے رب قدیر مجھے حضرت عمر سے بچا لے۔ اگر حضرت عمر نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے رب قدیر حضرت عمر سے مجھے بچا لے۔ دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا، اے رب قدیر مجھے بچا لے، حضرت عمر سے بچا لے۔ اگر حضرت عمر نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو عزیزان گرامی دیکھیے، جو واقعی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور واقعی میں جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے تو عزیزان گرامی اللہ پھر اس کی توبہ کو ایسے قبول فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ رب قدیر میں آج سے توبہ کرتا ہوں، شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مولا آج عمر سے بچا لے۔ اگر حضرت عمر نے دیکھ لیا تو پھر میری خیریت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جیسے ہی وہ نوجوان آیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے نوجوان بتاؤ تمہاری ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہاتھ میں چھپا کر کے اپنے ہاتھ میں کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے حضرت عمر یہ میرے ہاتھ میں سرکہ ہے، میں کسی کام سے لے کر کے جا رہا ہوں۔ تو کہا دکھاؤ سرکہ کیسا ہے؟ عزیزان گرامی جب اس نوجوان نے دکھایا تو واقعی میں وہ شراب سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو حضرت عمر سے بچایا اور واقعی میں اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ نے اس نوجوان کی کیسی حفاظت کی، اللہ نے پھر اسے کیسے بچایا، حضرت عمر سے پھر اسے کیسے بچایا۔ واقعی میں وہ شراب سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پھر اس نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچا لیا، نہیں تو آج عمر سے مجھے کوئی نہیں بچاتا۔ عزیزان گرامی دیکھیے حضرت عمر کا دبدبا بھی ایسا دبدبا، حضرت عمر سے لوگ ڈرتے بھی تھے کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں پر سختی کرتے تو اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، حق کو بلند کرنے کے لیے، شریعت کو بلند کرنے کے لیے، شریعت کے لیے لوگوں پر زیادتی کرتے، اپنی ذات کے لیے لوگوں پر ظلم زیادتی نہیں کرتے، بلکہ شریعت کو لاگو کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے فرمان کو لوگوں کے اوپر لاگو کرنے کے لیے آپ لوگوں پر سختی کرتے۔ عزیزان گرامی دیکھیے جو واقعی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر پروردگار اپنے اس بندے کی کیسی حفاظت کرتا ہے، پھر پروردگار اپنے اس بندے کی توبہ کو کیسے قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک نوجوان ایک عورت پر فدا ہوا اور وہ عورت قافلے میں جا رہی تھی تو وہ نوجوان بھی اسی قافلے میں لوگوں کے ساتھ چل پڑا اس عورت کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس عورت پر اپنا دل دے بیٹھا، اس عورت کو اپنا دل، اور اس عورت کے ساتھ وہ ہو لیا۔ عزیزان گرامی جب قافلہ ایک جنگل میں پہنچا، رات کا وقت ہو گیا، تمام قافلے والے آرام کرنے کے لیے سو گئے، تو وہ نوجوان اسی خاتون کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ خاتون سنو، میں اس قافلے میں تمہاری ہی وجہ سے آیا ہوں،
کیونکہ تم مجھے پسند ہو، میں نے تمہیں اپنا دل دے دیا ہے، اس قافلے میں تمہاری وجہ سے آیا ہوں، اے خاتون میرے ساتھ ایک بار بدفعلی کر لو۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ اے نوجوان دے کر کے آؤ، قافلے کے اندر کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اب وہ نوجوان آیا، سارے قافلے والوں کو دیکھتا ہے تو سارے قافلے والے سو رہے ہیں۔ وہ نوجوان خوش ہے اور خاتون کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، تمام قافلے والے سو رہے ہیں۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ اے نوجوان، قافلے والے تو سو رہے ہیں، اس پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ وہ پروردگار بھی سو رہا ہے؟ کہ ہم لوگوں سے چھپ کر تو گناہ کر سکتے ہیں، لیکن پروردگار عالم سے تو ہم نہیں چھپ سکتے، اس پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے خاتون، وہ پروردگار، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ سوتا نہیں ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی ہے، ہم وقت لوگوں کو دیکھتا ہے، اسے اونگ نہیں آتی ہے، سونا تو دور کی بات، اسے اونگ تک نہیں آتی ہے، وہ سونے سے پاک ہے، پروردگار کو اونگ نہیں آتی ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے نوجوان بتاؤ، یہ قافلے والے تو سو گئے، ہم ان سے چھپ کر تو گناہ کر سکتے ہیں، لیکن پروردگار سے ہم نہیں چھپ سکتے، اس لیے دنیا والوں سے چھپ کر ہم گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر اللہ نے ہمیں پکڑ لیا، اگر اللہ نے ہماری گرفت کر لی تو پھر بتاؤ میرا اور تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے دنیا والوں کا خوف مت کھاؤ، بلکہ پروردگار کا خوف کھاؤ، پروردگار عالم سے ڈرو۔ عزیزان گرامی، جیسے اس خاتون نے اس نوجوان کو اتنا کہا تو اس نوجوان نے پھر سچے دل سے توبہ کی، اے رب قدیر میری خطا کو معاف کر دے، میں پروردگار میری خطا کو معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، جو میں نے غلط ارادہ کیا تھا، اے رب قدیر میں اپنے غلط کام سے توبہ کرتا ہوں، مولا مجھے معاف فرما دے۔ تو عزیزان گرامی، فرمایا جاتا ہے کہ وہ نوجوان پھر توبہ کرنے کے بعد اپنے گھر پہ آیا، پھر کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ تو عزیزان گرامی، کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ نوجوان جنت کے محلات میں ٹہل رہا ہے، وہ نوجوان جنت کے محلات میں ٹہل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بتا تم جنت کے حقدار کیسے بن گئے؟ تو عزیزان گرامی، اس نوجوان نے کہا کہ میں ایک گناہ کا ارادہ کیا، پھر میں اللہ کے خوف سے میں نے اس گناہ سے توبہ کی، تو پروردگار عالم نے اس گناہ سے توبہ کرنے کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ نے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، جو واقعی میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، واقعی میں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو عزیزان گرامی اللہ اسے معافی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، معلوم ہوا کہ ہمیں دنیا والوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، دنیا والوں سے ڈر کر کے ہم گناہ کریں گے تو میرے عزیزوں دنیا والوں سے چھپ کر تو ہم گناہ کر سکتے ہیں، لیکن پروردگار عالم سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ پروردگار عالم سب کو دیکھتا ہے، اگر 7 تالوں میں گھس کر بھی، اگر 7 تالوں کے اندر بھی ہم جا کر کے گناہ کریں پھر بھی اللہ سے ہم نہیں چھپ سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، نیکی کریں تب بھی اللہ کی رضا کے لیے،